بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ سب کا بہت مشکور ہوں۔ آج راجہ فاروق حیدر صاحب وزیر اعظم آزاد کشمیر نے ہمیں سب کو ایک افطار کی دعوت دی تھی، تو ہم نے سمجھا کہ چونکہ ملک کے اندر اس وقت کشمیر کے حوالے سے، ہندوستان سے تعلقات کے حوالے سے بہت سی باتیں میڈیا میں آ رہی ہیں، تو ہم بھی تبادلہ خیال آپس میں کر لیں کہ کشمیر کے معاملے پر پاکستان مسلم لیگ نون کا موقف کیا ہے، اور چونکہ راجہ صاحب آزاد کشمیر کے وزیر اعظم بھی ہیں، ان سے بھی ہم جاننا چاہیں گے کہ کشمیر کے عوام کیا سوچتے ہیں، تاکہ پاکستان کے اندر کشمیر کے مسئلے پر ایک متفقہ لاء عمل بنانے کے لیے کم از کم ہمیں یہ پتہ تو ہو کہ کشمیر کے معاملے پر کیا باتیں ہو رہی ہیں، کیونکہ جو باتیں پتہ چلتی ہیں وہ میڈیا سے پتہ چلتی ہیں، اور بدقسمتی ہے کہ فوراً میڈیا سے پتہ چلتی ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں، اس پر فاروق حیدر صاحب بھی وضاحت سے بات کر دیں گے، کہ کشمیر کا مسئلہ جو ہے اس کے سب سے بڑے فریق کشمیری خود ہیں، اور کوئی حل بھی کشمیر کے عوام کی مرضی کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ اسی طرح کشمیر کے الیکشن ہونے لگے ہیں، پورے ملک کی نظریں اس الیکشن پر ہیں، اور ہمیں توقع ہے کہ پاکستان کو اس معاملے میں شرمندگی نہیں ہوگی کہ ہم کشمیر کے اندر بھی غیر متنازع الیکشن نہ کروا سکے۔ ہماری یہ مکمل سوچ ہے، ہمیشہ سے ہے، آج بھی ہے، کہ کشمیر کے عوام کی رائے کا احترام کیا جائے، کشمیر کے عوام کی ووٹ کو عزت دی جائے۔ کشمیر الحمدللہ ہمیشہ سے انہوں نے ایک بڑی مثبت سیاست بھی کی ہے، مثبت طریقے سے حکومت بھی چلائی ہے، کشمیر کے مسئلے کو زندہ رکھا ہے، اور فاروق حیدر صاحب کی جو خدمات اس سلسلے میں ہیں، میں سمجھتا ہوں وہ تاریخی ہیں، اور شفاف ترین حکومت کشمیر کو انہوں نے پچھلے 5 سال میں دی ہے، اور ہمیں پوری امید ہے کہ انشاءاللہ ایک شفاف الیکشن میں ایک بھرپور کامیابی جو ہے راجہ فاروق حیدر صاحب اور پاکستان مسلم لیگ نون حاصل کرے گی۔ آپ کا بہت شکریہ۔ رائے صاحب بات کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا محترم شاہد صاحب نے کہا، ایک تو میں سب کو ویلکم کرتا ہوں، اپنی بیٹی مریم صاحبہ کو کرتا ہوں، شاہد صاحب کو کرتا ہوں، حسن اقبال صاحب کو کرتا ہوں، پرویز رشید صاحب کو کرتا ہوں، اپنے اس بھائی کو کرتا ہوں، سبھی عزیز ہمارے کشمیری ہیں یہ بھی۔ تو وہ اس حوالے سے ہم نے افطار کا اہتمام کیا، اس لیے کہ اخبارات کے ذریعے ہم بھی جو ہے وہ غیر ملکی اخبارات یا کہیں نیٹ پہ BBC سے پڑھ کے پتہ چلتا ہے کہ ہندوستان اور پاکستان جو ہے وہ کشمیر کے بارے میں کوئی بیک ڈور چینل سے جو ہے نا وہ کوئی اس کے بارے میں کوئی بات چیت کرنا چاہتے۔ اب بات یہ ہے کہ یہ ایک بڑا امپورٹنٹ ایشو ہے۔ ایک تو 73 سال ہے پاکستان کے عوام نے جو قربانیاں دی ہیں کشمیر کے بارے میں، بڑی مثالی ہے وہ، اور کشمیری اتنے گئے گزرے نہیں ہیں کہ اپنے پاکستانی بھائیوں کی بیٹیوں کی قربانیوں کو جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ ایک طرف چھوڑ دیں۔ دوسرا ہے کہ آج خود کشمیری فریق ہے، اور ہندوستان اور پاکستان فریق ہیں UN ریزولوشنز کے تحت۔ کوئی بھی اقدام نہ ہندوستان اٹھا سکتا ہے یک طرفہ، نہ پاکستان اٹھا سکتا ہے۔ 1957 کی جو قرارداد ہے 122، وہ دونوں کو پابند کرتی ہے۔ اگر پاکستان گیا تھا ہندوستان کو پابند کروانے کے لیے تو وہ پاکستان پر بھی پابندی، چونکہ دونوں اس کے سگریٹری ہیں۔ تو اس حوالے سے یہ ہے کہ اپنا یہ بڑا امپورٹنٹ سا معاملہ ہے، دونوں طرف سے کشمیری جو ہے اس میں سارے اسٹیک ہولڈر، مسلمان بھی ہیں، غیر نان مسلم بھی ہیں، ریاست جموں کشمیر جو رہنے والے، پھر پاکستان کی پارلیمنٹ بھی ہے، یہاں پر بھی پتہ چلنا چاہیے، پولیٹیکل پارٹیز بیٹھی ہے، ہماری لیڈرشپ، اس کو بھی پتہ چلے تاکہ ایک قومی اس ہمانگی کے ساتھ جو ہے نا ایک وہ آگے بات کی جا سکے۔ تو یہ وہ بنیادی بات تھی جس کے لیے ہم نے آج کو اپنی لیڈرشپ کو یہاں پر بلایا ہے۔ شہباز شریف صاحب کہنے لگے کہ صدر پارٹی کے کہ مجھے پہلے پتہ، میں نے کہا جی آپ کا ہمیں پتہ نہیں چل رہا تھا کہ آپ جیل میں ہوں گے، کب ہوں گے، باہر یہ چھوڑتے آپ کو کہ نہیں چھوڑتے، تو انشاءاللہ وہ بھی تشریف لائیں گے۔ راج صاحب جو ہے وہ بھی ان کو بھی بیمار ہوئے ہیں، شاید کوئی کورونا کی ہلکی سی علامات ہے یا فلو کا معاملہ ان کا، تو وہ پھر یہ ہے کہ اس لیے وہ حضرات تشریف نہیں لا سکے۔
تو بنیادی بات یہ ہے کہ ہم نے ان کو اس لیے بلایا ہے اپنی لیڈرشپ کو کہ وہ ہمارے جو ہے وہ کوئی اگر کوئی ایسے ابہام پیدا ہوتا ہے، کوئی غلط فہمی پیدا نہ ہو، اس لیے کہ 73 سال کا ساتھ ہے، بڑا پرانا، اور یہ ہم نے قائد اعظم کے ساتھ کیا تھا 44 میں، یہ بھی بتائیں بات آپ کو، 44 میں قائد اعظم کے ساتھ کیا تھا سری نگر اور جموں میں. تو یہ اس کو ان قربانی کو رائے گاہ نہیں جانا چاہیے. عمران خان کی خارجہ پالیسی سے مطمئن ہیں آپ اسپیشلی انڈیا کے حوالے سے؟ نہیں جی، میں کب مطمئن ہوں جی؟ آپ مطمئن ہیں؟ پاکستان میں لوگ مطمئن ہیں تو مجھے پوچھیں وہ آپ. ہے کیا ذرا ہے کیا؟ ہاں کیا آپ جب دیکھیں. آگے جب آزاد کشمیر میں مسلم لیگ بنائی گئی تو میاں صاحب نے 10 روز وہاں دورہ کیا، مسلم لیگ کو بڑا مضبوط بنایا. تو آج 5 سال ہو گئے کہ آزاد کشمیر میں مسلم لیگ نواز کی حکومت قائم ہے. اب تو میاں صاحب اس وقت تو نہیں ہے، تو آنے والے الیکشن میں آپ کا وہاں کیا پروگرام ہوگا پورے آزاد کشمیر کے حوالے سے؟ جی بالکل، تھینک یو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کشمیر کے سلسلے میں جو یہ حکومت مجھے اس سے کچھ سازش کی، کچھ کھچڑی پکنے کی بو آ رہی ہے، اور یہ جو عوام، پاکستان کے عوام سے خفیہ رکھ کے، اور خصوصاً کشمیریوں سے اس چیز کو خفیہ رکھ کے چند لوگوں کے درمیان اگر فیصلہ سازی کوئی کی جا رہی ہے یا کوئی کھچڑی پک رہی ہے، پاکستان کی پارلیمنٹ کو پتہ نہیں ہے، جو اس کا سب سے امپورٹنٹ فریق ہے کشمیری، ان کو پتہ نہیں ہے، پاکستان کے عوام جو اس جد و جہد کے ساتھ کشمیر کے لیے قربانیاں بھی دیتے آئے ہیں، سپورٹ بھی کرتے آئے ہیں، ان کو پتہ نہیں ہے، تو پھر کس کو پتہ ہے؟ تو اگر یہ سمجھتے ہیں کہ اس قسم کی کوئی سازش کر کے، کوئی جوڑ توڑ کر کے یہ کوئی فیصلہ کر دیں گے، جس طرح کشمیر پہلے انہوں نے انڈیا کی جھولی میں پھینک دیا، اینیکس کر دیا اس کو، اس طرح یہ اگر کوئی اور کام کرنے چاہ رہے ہیں جس کے لیے یہ راہ ہموار کر رہے ہیں، تو یہ سن لیں کہ ایسا ہم ہونے نہیں دیں گے انشاءاللہ. اس میں کشمیریوں کی مرضی بھی شامل ہوگی. کوئی بھی اگر آپ نے اس کا حل دیکھنا ہے تو اس میں کشمیریوں کی اور پاکستانیوں کی مرضی بھی شامل ہوگی. اس میں آپ اپنے آپ کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے. جہاں تک آپ نے کشمیر کے الیکشنز کی بات کی، تو کشمیر کا الیکشن بالکل وہ ہمارا اپنا الیکشن ہے. میاں صاحب انگلینڈ سے بیٹھ کے ان ٹچ ہیں پوری پارٹی کے ساتھ، اور ہم پلان کر رہے ہیں کہ اپنی کیمپین کو بھرپور طریقے سے چلائیں. مسلم لیگ نون نے 5 سال راجہ فاروق حیدر صاحب کی لیڈرشپ میں، ان کی پرائم منسٹرشپ میں جس طرح سے آزاد کشمیر میں کام ہوئے ہیں، خدمت ہوئی ہے، جس طرح سے یہ حکومت چلائی ہے انہوں نے، وہ اپنی مثال آپ ہے. اور اس وقت کشمیریوں کا جو آزاد کشمیر کے جو بھی جتنے بھی عوام ہیں، ان کا جو ٹرینڈ ہے کلیئرلی مسلم لیگ نون کی طرف ہے، اور مسلم لیگ نون کی فتح انشاءاللہ تعالی یقینی ہے. لیکن ہم ضرور جائیں گے، میں جاؤں گی، پارٹی کے دیگر سینئر ممبران ہیں وہ جائیں گے، ہم کشمیریوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے، جا کے ان کے ساتھ مل کے ان کے پاس جا کے ہم ان کو اپروچ بھی کریں گے، کیمپین بھی چلائیں گے، اور اس میں انشاءاللہ آپ ہمیں پیچھے نہیں پائیں گے. باری باری کر لینا کیا جا رہا ہے، خاص طور پر آپ کی ایک سابقہ ساتھی کی بات اب جو آپ سے لگا ہوگی میڈیا سے، ان کی طرف سے بھی کہ دیکھیں گے تو مریم نواز نے بھی اس چیز کو ثابت کر دیا ہے کہ ہماری لڑکی ٹھیک تھی، اور مسلم لیگ نون نہیں چاہتی کہ یہ گورنمنٹ جائے، اور یہ سازش، انہوں نے کوئی سازش کا نام دیا ہے. اصل حقیقت کیا ہے اس انٹرویو میں، آپ کیا کہنا چاہ رہی ہیں، وضاحت کر دیں. میرا جو انٹرویو ہے وہ بہت کلیئر ہے. میں یہ کہہ رہی تھی، اور آج میں پھر دہرا دیتی ہوں کہ میں یہ کہہ رہی تھی کہ اگر ہم پر ہو تو ہم پوری طرح ان کو ایکسپوز ہونے کا موقع دینا چاہتے ہیں، تاکہ یہ جو ایک ٹرینڈ ہے پاکستان کی پالیٹکس میں کہ جوتے پالش کرو اور ایک پپٹ بنو اور آ کے عوام کے سروں پر مسلط ہو جاؤ، ایک آر ٹی ایس کا بٹن بٹھا کے وہ دبا کے اور اس کے بعد اس کو بٹھا کے اور عوام کے ووٹ چوری کر کے مسلط ہو جاؤ. اور جب آپ مسلط ہو جاؤ تو کیونکہ آپ کارکردگی کی بنیاد پر نہیں آتے، کیونکہ آپ اہلیت کی بنیاد پر نہیں آتے، تو آپ پھر ملک کا وہ حشر کرتے ہیں جو اس نااہل اور نالائق حکومت نے، جس کی قیادت عمران خان کر رہے ہیں، وہ حال ہوتا ہے. تو ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ اس لعنت کا، میں اس لعنت کا لفظ اس لیے استعمال کروں گی، یہ پاکستان کے عوام کے لیے بہت بڑی ایک لعنت ہی میں کہوں گی کہ جس کی وجہ سے ان کے اوپر یہ مشکلات آج آئی ہیں. تو میں یہ چاہتی ہوں کہ اس کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو. لیکن
میں نے جو بات کی تھی وہ یہ کہی تھی کہ ہم تو برداشت کر لیں گے لیکن یہ عوام 5 سال اس حکومت کو برداشت نہیں کر سکتی. باقی رہی جہاں تک پروپیگنڈا کی بات ہے تو جب آپ کے پاس کوئی دوسری بات یا اپنے ڈیفنس میں آپ کے پاس جب کوئی بات کرنے کے لیے نہ ہو تو آپ توڑ مڑوڑ کر اگر اگلے کا بیان پیش کریں تو وہ بھی ایک اچھی بات نہیں ہے. میرا خیال ہے آپ کو اپنے ڈیفنس میں اپنی بات کرنی چاہیے بجائے اس کے کہ آپ دوسری باتیں کریں اور وہ بھی غلط. جاوید لطیف صاحب کی جہاں تک بات ہے میں اس کی بھرپور مذمت کرتی ہوں کہ ریاست جو ہے وہ اپنے شہریوں کا تحفظ کرتی ہے, ان کے جو رائٹس ہیں ان کا تحفظ کرتی ہے, ان کو سچ بولنے پر, غلط کو غلط کہنے پر, حق کو حق کہنے پر, حق گوئی پر سزائیں, جعلی سزائیں نہیں دیا کرتی. اور جاوید لطیف صاحب بھی اتنے ہی محب وطن ہیں جتنے محب وطن ہم سب ہیں, آپ سب ہیں, ہر پاکستانی ہے. تو جو بات آپ کو نقصان پہنچا رہی ہے یا آپ جو بات اگر کوئی آئین اور قانون کی بات کر رہا ہے اور اس کی خلاف ورزی اور اس کو پاؤں کے نیچے روندنے کے خلاف بات کر رہا ہے تو وہ تو پھر اس کو آپ اگر یہ کہہ دیں گے غداری کے زمرے میں لے آئیں گے تو اس طرح تو پھر بہت ساری پورا پاکستان ہی غدار ہے, کس کس کو سزائیں دیں گے آپ. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ بہت ہی برا اقدام ہے اور جتنی جلدی ان کو انصاف ملے اتنا ہی اچھا ہے. سوال کیا آپ کا, میں کیا کامنٹ کروں. ایکچولی ان کو یہ یقین نہیں دلایا گیا, یہ عمران خان نے اپنی ٹوٹتی ہوئی جماعت کو خود کو یقین دلانے کی ایک طفل تسلی دینے کی کوشش کی ہے اور اس کو روکنے کی کوشش کی ہے کہ وہ اقدام نہ ہو, لیکن اب وہ رکے گا نہیں. جیسے جیسے الیکشنز قریب آئیں گے, آپ نے دیکھا کہ NA 249 پہ آپ ہی کے ایک چینل پہ آئی تھنک سما ٹی وی چینل نے ایک خبر ایئر کی تھی, اس میں کوئی آئی تھنک ڈاکیومنٹری تھی یا کیا تھی, میں نے دیکھی, وہ میں نے ٹویٹ بھی کی کل کہ جب یہ NA 249 میں الیکشن کیمپین کے لیے PTI گئی تو وہاں پر ان کو عوام کے غیظ و غضب کا سامنا کرنا پڑا اور ان کو وہاں سے الٹے پاؤں بھاگنا پڑا. تو بات یہ نہیں ہے, NRO عمران خان کسی اور کو نہیں دے رہے, وہ اپنے آپ کو دے رہے ہیں. اور جیسے جیسے وقت قریب آتا جائے گا, الیکشنز قریب آتے جائیں گے تو ان کو پتہ چلے گا کہ ان کی نااہلی اور نالائکی, تاریخی نااہلی اور نالائکی, اور جو عوام کے اوپر انہوں نے مظالم ڈھائے ہیں مہنگائی کی صورت میں, لاقانونیت کی صورت میں, اور ہر محاذ پہ جو یہ فیل ہوئے ہیں اس کا خمیازہ تو اب ان کو بھگتنا پڑے گا. اور اس کا جو بوجھ ہے ان کے MNAs اور MPAs نہیں اٹھا سکتے. انہوں نے اپنے حلقوں میں واپس جانا ہے. ان کو یہ پتہ ہے کہ عوام ان کے گریبان پکڑیں گے, اور ان کو یہ بھی پتہ ہے کہ ہم PTI کی ٹکٹ سے اب اپنا اگلا الیکشن نہیں لڑ سکتے. تو یہ NRO عمران خان اپنے آپ کو دے رہے ہیں, کسی اور کو نہیں دے رہے. اب جو ہے کشمیر میں جو ہے PTI کی تمام توجہ ہے, خرید و فروخت کا سلسلہ شروع کیا جا رہا ہے, بیرسٹر سلطان محمود کا نام لے جائے, کسی اور کا نام لیا جائے, وہ ان معاملے میں سمجھا میں, تو کیسے بچیں گے, کیسے ان چیزوں کو ایکسپوز کریں گے؟ جیسے ڈسکا میں کیا, اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ ڈسکا کے اندر جس طرح عوام نے پورے قوت کے ساتھ, جرأت کے ساتھ ووٹ چوروں کو نہ صرف ان کے ہاتھوں کو روکا ہے بلکہ ان کو رنگے ہاتھوں پکڑا ہے اور ان کو سزا دلوائی ہے, ان کے ہاتھوں سے اپنی سیٹ چھینی ہے. تو میں یہ کہہ دینا چاہتی ہوں کہ مسلم لیگ نون اب وہ پرانی جماعت نہیں رہی جو شرافت سے مار کھا لیتی تھی اور شرافت کی ہی سیاست کرتی تھی. اب مسلم لیگ نون مقابلہ کرتی ہے, کرے گی. اگر گلگت بلتستان اور 2018 الیکشنز کا ریپیٹ اگر آزاد کشمیر میں کیا گیا تو مسلم لیگ نون, اس کا ورکر, اس کا ووٹر اور عوام اس کی بھرپور مزاحمت کریں گے. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ راجہ فاروق حیدر صاحب جو ہیں وہ ایک بہت دبنگ, دلیر اور حق گو انسان ہیں. اگر ان کے مینڈیٹ پہ, مسلم لیگ نون کے مینڈیٹ پہ کسی نے ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کی تو یہ نگلنا ان کے لیے آسان نہیں ہوگا. ایک میں بات جی میں ایک بات بتا دوں, آزاد کشمیر کے الیکشن میں دھاندلی جو ہے نا وہ پھر مودی کے اور ہندوستان کے بیانیے کی تائید میں ہوگا. یہ میں صاف بتا دوں, بالکل یہ ہندوستان کو فائدہ دینے کی بات ہوگی اور پاکستان کے
पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर के लोगों को या महाजरीन मुकीम पाकिस्तान को पाकिस्तान से बदजन करने की कोशिश होगी। और ये एक तो सवाल पैदा, हम ये होने नहीं देंगे, जो मर्जी कर ले। लेकिन अगर किसी ने ये कि इस तरह की बात की तो ये फिर मोदी के फ़ायदे में हो जाएगा, हिंदुस्तान के फ़ायदे में होगा। पाकिस्तान का जितनी भी सरमायाकारी है कश्मीर के अंदर जो की है, जो कुर्बानियाँ दी हैं पाकिस्तान की आवाम ने दी हैं, बुनियादी तौर पर पाकिस्तान के इदारों ने दी हैं, फ़ौज ने दी हैं, ये सारी फिर खाक में मिल जाएंगी। ये मेरी बात याद है। मैं एक बात और बहुत ज़रूरी है वो मैं करना चाहती हूँ कि पाकिस्तान के जो बच्चे हैं, पाकिस्तान का मुस्तकबिल है, स्टूडेंट्स हैं जो अब अपने ए लेवल्स और ओ लेवल्स के कैम्ब्रिज के एग्ज़ाम्स देने जा रहे हैं। ए लेवल्स के तो शुरू हो चुके हैं। उनको बारहा रिमाइंडर्स के बावजूद, बारहा उनको ये अलर्ट करने के बावजूद कि ख़तरा है बच्चों की जानों को, बाकी मुल्कों ने, स्पेशली जो बाकी मुल्क है रीजन में, उन्होंने अपने जो एग्ज़ाम्स हैं उनको डिले किया है। बल्कि कुछ ने तो जो स्कूल बेस्ड असेसमेंट्स हैं ग्रेड्स की, उनके ऊपर बेस करके रिज़ल्ट्स जो हैं वो भेजे हैं। तो पाकिस्तान ने ये फ़ैसला क्यों किया, पाकिस्तान की इस जाली हुकूमत ने ये फ़ैसला क्यों किया कि आवाम को और बच्चों को इस तरह से एक्सपोज कर दिया। और अव्वल तो पूरे पाकिस्तान में ये हुकूमत कोरोना को रोकने में नाकाम हुई है, SOPs को इम्प्लीमेंट करने में नाकाम हुई है, आवाम की हिफाजत करने में नाकाम हुई है, हर चीज़ में बुरी तरह नाकाम हुई है, चाहे वो वैक्सीनेशन हो या वो हस्पतालों में अरेंजमेंट्स हों या वो आवाम के अंदर अवेयरनेस रेज करने की या SOPs इम्प्लीमेंट कराने की बात हुई। लेकिन यहाँ तो आवाम के मुस्तकबिल का, बच्चों के मुस्तकबिल का सवाल है, उनकी ज़िंदगियों का सवाल है, पाकिस्तान के मुस्तकबिल का सवाल है। आपने उनको डेंजरसली एक्सपोज कर दिया। और ए लेवल्स का पहला इम्तहान जो हुआ है उसमें आपने देखा है कि किस तरह वहाँ पर कोई सिक्योरिटी सेफ्टी अरेंजमेंट्स नहीं थे, कोई SOPs फॉलो नहीं कर रहे थे। और अगर एक भी बच्चे को अगर कोरोना हुआ, उसकी ज़िंदगी को या उसकी सेहत को कोई ख़तरा लाहक हुआ, तो मैं पेरेंट्स को ये कहूँगी कि इमरान खान के ख़िलाफ़ और इस हुकूमत के ख़िलाफ़ FIR दर्ज कराई जाए। और मुझे ये पता चला है कि वहाँ पर जो नाक़िस इंतज़ामात की वजह से बच्चों को की ज़िंदगियों को ख़तरे में डाला गया और कुछ बच्चों को वहाँ पर कोरोना हुआ है, मैंने ये सुना है। तो मैं ये इमरान खान से सवाल पूछना चाहती हूँ कि आपके अगर बेटे हों, मैं शफ़क़त महमूद साहब से ये सवाल पूछना चाहती हूँ कि अगर आपकी औलाद हो तो आप इसी तरह उनको इन्हीं सर्कमस्टांसेस पे, इन्हीं सराउंडिंग्स पे एक्सपोज करेंगे, इसी तरह उनकी जानों को, उनकी सेहत को ख़तरे में डालेंगे? आपको शर्म आनी चाहिए। इसलिए मैं ये कहती हूँ अब भी वक्त है इन इम्तहानात को डिले करें जब तक हालात बेहतर ना हो जाएं। आखिरी सवाल प्लीज। और गुमनाम और अंधे इल्जामात लगाए जाते हैं कि फलां अपने जोर में गिरा, फलां का कश्मीर का बयान गलत था। और फिर ये वो गुमनाम बयान है जिन्हें ओन भी नहीं किया जाता, फिर ओन करे तो फिर इसका जवाब भी आता है। इस बारे में कुछ फरमाइएगा। जिनको, मुझे नहीं पता कि किसके बारे में ये बात कही गई है, लेकिन दो चीज़ें। एक तो आपको एहतियात बरतनी चाहिए। आप इस कुर्सी पर, आप इस इदारे के सरबराह हैं जहाँ पर आपको कहीं भी पॉलिटिक्स में आपकी इन्वॉल्वमेंट नज़र नहीं आनी चाहिए। आपको अपनी जो दायरा कार है वो अपने आईनी दायरा कार तक महदूद रखना चाहिए अपनी एक्टिविटीज़ का। इससे अगर आप बाहर निकलेंगे तो जाहिर है फिर आवाज़ तो उठेगी। और पता नहीं किसके बारे में ये बात की गई है कि वो अपने ज़ोर से खुद ही गिर गए। मैं तो ये समझती हूँ कि अगर ये मियाँ साहब की तरफ इशारा है तो मियाँ साहब तो अल्लाह ताला के फजल करम से आपने बहुत कोशिश उनको की गिराने की। कौन सा दुनिया का इंतकामी हरबा और कार्रवाई है जो आपने उनके ऊपर नहीं इस्तेमाल की? वो तो आज भी अल्लाह ताला के फजल से पूरे कद के साथ, पूरी आबोताब के साथ, पूरी ज़ोर के साथ, पूरी कुव्वत के साथ खड़े हैं। और उनको जो गिराने वाले हैं उनका समझना मुश्किल हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। बस, थैंक यू। एक और बात, मैं इस्लामाबाद आई हूँ, यहाँ पर अबसार आलम साहब पर हमला किया गया। उनको ब्रॉड डे लाइट में जिस तरह पार्क में वॉक करते हुए सामने से आके गोली मारी गई, मैं इस चीज़ की भरपूर मजम्मत करती हूँ। और अगर वो आप किसी भी
आपकी पॉलिसी के ऊपर क्रिटिसिज्म करते हैं, जो कि मैं समझती हूँ हक गोई है। उन्होंने गलत को गलत कहा क्योंकि वो जानते हैं, वो जब चेयरमैन पेमरा रहे हैं तो उनको ये पता है कि किस तरह से मामलात को चलाया जाता है। अगर वो उस चीज़ को हाईलाइट करते हैं, अगर वो गलतियों की निशानदही करते हैं, तो उसको साइलेंस करने का, उसको खामोश करने का, डिसेंट की आवाज़ को ये तरीका नहीं है। ये किसी भी जमहूरी मुल्क में इस किस्म की जो चीज़ है वो बहुत ही एक गलत रवायत है जिसको ख़त्म करना चाहिए। और ये लोगों की जानों को पर हमला करना, उनको खामोश कराने की कोशिश करना, किसी को जेल में डालकर, किसी को गोली मारकर, ये चीज़ जो है वो ख़त्म होनी चाहिए। और ये बहुत बुरा वाक़या है, मैं इसकी जितनी भी मजम्मत करूँ कम है। क्या है जी, आप भी पूछ लो। चले पूछ लें। ओहो भाई पूछ, मैं खड़ी हूँ ना, पूछें। शॉर्ट क्वेश्चन है। आर्मी चीफ ने इसी हफ्ते सहाफियों से मुलाकात की और कहा कि अपोजिशन इल्जाम लगा रही है कि मौजूदा हुकूमत या एस्टेब्लिशमेंट ने कश्मीर भेज दिया। हालांकि शाहिद खाकान अब्बासी का नाम कोट करके वो कह रहे हैं कि उनने इजाजत दी थी भारत से बातचीत करने की। इस पर आपका क्या पार्टी का मौक़िफ़ है? दूसरा, वज़ीर-ए-आज़म एक सेकंड भारत, आप भी दे दें, लेकिन भारत से मैं एक जुमला बस कह दूं, उसके बाद ये अपनी बात खुद करते हैं कि भारत से बातचीत करने का ये मतलब नहीं है कि आप कश्मीर का सौदा करके वापस आ जाएं और चुपचाप आप क्या डील उनसे कर रहे हैं, दूसरे मुल्कों में बैठ के क्या बातचीत हो रही है कश्मीर के बारे में और दोस्ती के लिए क्या लिया जा रहा है, क्या दिया जा रहा है, वो अवाम के सामने बात आनी चाहिए। अब आप अपना बता दें प्लीज। देखिए, बात ये है, कश्मीर का मसला कोई खेल नहीं है। जो बात ऑफ द रिकॉर्ड है, ऑफ द रिकॉर्ड है। जो बात रिकॉर्ड पे होगी उसका जवाब मिल जाएगा। बहुत शुक्रिया।